بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا: ایک، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بیوہ، مطلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا کفو مل جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 605۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر و بلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف شب تک مؤخر کرنے کا حکم فرماتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 611۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 612۔ حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر روشن ہو جانے پر پڑھو، کیونکہ وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 614۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ گرمی ہوتی تو آپ نماز ظہر دیر سے پڑھتے، اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 620۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے وقت فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ہاں رات بسر کی ہوتی ہے اوپر چڑھتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے متعلق بہتر جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال یعنی آخری عمل پر چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 626۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔